نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. سب حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سید الانبیاء احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل فرمائی ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شان و عظمت کا تذکرہ کیا ہے. تو آئیے آج ہم انشاءاللہ اس عظیم الشان محفل کے اندر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور شان و عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتارا. الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. تو ان آیات کریمہ کے اندر ہمیں صرف استدلال یہ کرنا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس طرح بلند کر دیا، جس بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام بھیجو. تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آذانیں ہوتی ہیں اور جہاں مؤذن یہ پکارتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو وہیں پر مؤذن یہ بھی پکارتا ہے کہ اشہدو ان محمد رسول
بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول الشافی واول مشفع، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، واول من ينشق عنه القبر، اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، واول مشفع، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، واول مشفع، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اولاد آدم کے امام ہوں گے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ میرے حبیب کا رتبہ ہے، یہ میرے حبیب کا مقام ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنے عنوان کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں حتیٰ کہ آپ کو پختہ یقین ہو گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں مکہ کی ایک وادی میں تھا تو دو فرشتے میرے پاس تشریف لائے، ایک فرشتہ زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہا، لٹکا رہا۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ ان کا وزن ایک آدمی کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میرا وزن ایک آدمی کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن اس ایک آدمی سے زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میرا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان 10 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کا وزن 100 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میرا وزن 100 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان 100 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میرا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان 1000 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ اگر تم ان کا وزن پوری کائنات سے کرو گے، یعنی پوری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اور تمام انبیاء و رسول علیہ السلام اللہ کے علاوہ سب کو نظام کے ایک پریڑے میں رکھ دو اور دوسری جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ میرے حبیب کا مقام ہے، یہ میرے حبیب کا مرتبہ ہے، یہ میرے حبیب کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔